اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ کراچی سے مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام، ایک شخص الصبح مجھ سے ملنے آیا، مفتی تقی عثمان یہ کہتے ہیں۔ سلمان سلیم اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے۔ سلمان آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کورنگی دارالعلوم کی مسجد سے مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مشتبہ شخص نے معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کے قریب آنے کی کوشش کی، جبکہ ایس ایس پی کورنگی کے مطابق محافظ نے مفتی تقی عثمانی سے علیحدگی میں ملاقات کی خواہش مند شخص کی تلاشی لی تو جیب سے جو ہے وہ چاقو نکلا، جبکہ جیب سے چاقو برآمد ہونے پر محافظوں نے مشتبہ شخص کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ زیر حراست مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ دوسری جانب مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی جو ہے وہ موقف سامنے آیا ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جب ان کے قریب آیا، جس کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے جیب سے جو ہے وہ چاقو نکلا۔ باضابطہ طور کے بعد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملزم جو ہے یہ مفتی تقی عثمانی کے اوپر جان لیوا حملہ کرنے آیا تھا، جبکہ ان کے محافظوں نے جو ہے وہ بروقت تلاشی لینے کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کیا۔ جی ٹھیک ہے سلمان سلیم، آپ نے آگاہ کیا، بہت شکریہ۔ مفتی تقی عثمانی نے اس قاتلانہ حملے کے حوالے سے کیا بتایا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ یہ سب بھی ہوگا بلیٹن کا حصہ، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹیکس دہندگان کا اعتماد بحال کر رہے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن بڑھنے سے ملک ترقی کرے گا۔ ہمارے ہاں بھیک مانگ کر پیسہ لانے کو کامیاب دورہ سمجھا جاتا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم باہر جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کتنی امداد ملی۔ 3 سال میں وزیر اعظم ہاؤس کے 108 کروڑ روپے بچائے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ مفادات کے لیے پالیسیز بنانے سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اپنی سوچ بدلنی ہے اور آئندہ نسلوں کا سوچنا ہے۔ دنیا کے لیے ایسے جیو جیسے 1000 سال جینا ہے۔ آگے کا سوچنے والے ملکوں نے ہی ترقی کی۔ ڈالرز کی کمی کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہروں کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں۔ تو جب تک جو آپ کی پالیسیز ایک لانگ ٹرم نہیں ہوتی، وہ پھر روڈ میپ نہیں ہوتا ملک کے پاس۔ پھر ملک فیصلے کرتا ہے الیکشن ٹو الیکشن، کوئی جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی پالیسیز چینج کر دیتے ہیں، ان کو وہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جو ملک کا آگے جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ کلین اور گرین پاکستان، اور اس کے اندر ہی فٹ ان ہوتی ہے آپ کی یہ الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے ملک کی ہوا بھی صاف رکھنی ہے، ہم اپنے پانی اور دریا صاف رکھنے ہیں، ہم نے اپنے شہروں کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے، تو وہ پلاننگ اب پہلی دفعہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اور اس کا حصہ ہے پھر سے میں کہوں کہ یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی، گاڑیاں لانی پڑیں گی، موٹر سائیکل، سب سے زیادہ موٹر سائیکلز، کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ ان کی انٹینسٹی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اگلے الیکشن میں قوم کا ووٹ لینے کے لیے کارکردگی مزید بہتر کرنا ہوگی۔ آئندہ الیکشن میں بھی قوم عمران خان کو ہی ووٹ دے گی۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ بلاول دل کا جانی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ ٹی ایل پی کا معاملہ کابینہ میٹنگ میں بھیج رہے ہیں، معاملے پر فیصلہ کابینہ کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام غیر ملکیوں کو رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تورخم بارڈر پر 4 سے 5 ہزار پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، معاملے پر این سی او سی سے بات کریں گے۔ ٹی ایل پی کا فیصلہ فائل جو ہے وہ اس کیبنٹ میٹنگ میں بھیج رہے ہیں۔ اگر کیبنٹ ان کو کالعدم قرار دیتی ہے تو وہ کالعدم قرار ہو جائے گی۔ دیکھیں بلاول دل کا جانی ہے، کشمیر میں جا رہا ہوں، بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیا کریں گے کشمیر میں، عمران خان وہاں جیتے گا، جی بلہ وہاں جیتے گا۔ دیکھیں سیاسی ایکٹیویٹی ہونا اچھی بات ہے، کوئی دھمکی نہیں ہو رہی کہ دسمبر کو چلے جائیں گے، دسمبر کی رات نہیں دیکھیں گے، یہ یار ہم اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کو قوم یہ ووٹ دے گی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی پرفارمنس اور بہتر کرنی ہو۔ اور شریف خاندان کے اندرونی اختلافات پارٹی پر اثر انداز ہونے لگے ہیں۔ شہباز شریف نے مریم نواز کے ہمراہ انتخابی مہم چلانے کا پارٹی ترجمان کا جاری کردہ شیڈیول مسترد کر دیا۔ صدر نون لیگ آج سے شروع ہونے والی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں نائب صدر کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ نون لیگ کے شہباز مریم گروپ کے اخلافات، چچا بھتیجی کی سیاسی راہیں جدا ہونے لگیں۔
नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी तर्जुमान का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल मुस्तरद कर दिया के साथ साथ बढ़ती खलीज मजीद गहरी होने लगी। गुज़श्ता रोज मरियम औरंगजेब ने तकरीबन 1 घंटे में 2 शेड्यूल जारी किए। पहले शेड्यूल में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का मुश्तरका शेड्यूल जारी किया। बाद में दूसरा प्लान जारी किया जिसमें सिर्फ मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम का जिक्र था। शहबाज शरीफ अब मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज के हमराह नहीं होंगे। शहबाज शरीफ आजाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात के सिलसिले में 2 या 3 मरकजी जलसों से खिताब करेंगे। और मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इक्तदार की हवेस में अंधी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात उनकी हकीकत को अयां करते हैं। बुग़्ज़े इमरान में नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाकाम इत्तेहाद के बाद एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले उनकी मुनाफिकत के आईनादार हैं। ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को तकलीफ अवाम के मसाइल की नहीं बल्कि इक्तदार से दूरी की है। आर पार के नारे लगाने वाली जमात पांव पकड़ने की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि गलत फहमियों का शिकार जाली राजकुमारी चचा और पर्ची शहजादे के दिए जख्म चाट रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम ट्विटर पैगाम के हवाले से। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की जानिब से यह ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उनका कहना था कि जाली राजकुमारी और चचा पर्ची शहजादे के दिए जख्म चाट रहे हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे कराची से। मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमले की कोशिश नाकाम। एक शख्स अलसुब मुझसे मिलने आया, मुफ्ती तकी उस्मान ये कहते हैं। सलमान सलीम इस बारे में मजीद आगाह करेंगे। सलमान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कुरंगी दारुल उलूम की मस्जिद से मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुश्तबा शख्स ने मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी के करीब आने की कोशिश की, जबकि एसएसपी कुरंगी के मुताबिक मुहाफिज ने मुफ्ती तकी उस्मानी से अलहदगी में मुलाकात के ख्वाहिशमंद शख्स की तलाशी ली तो जेब से जो है वो चाकू निकला, जबकि जेब से चाकू बरामद होने पर मुहाफिजों ने मुश्तबा शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि ज़ेरे हिरासत मुश्तबा शख्स से पूछगछ का सिलसिला भी जारी है। जबकि दूसरी जानिब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी जो है वो मौके सामने आया है। उनका यही कहना था कि जब उनके करीब आया, जिसकी जब तलाशी ली गई तो उसके जेब से जो है वो चाकू निकला। बाकायदा तौर के बाद पुलिस का ये कहना है कि ये मुलजिम जो है ये मुफ्ती तकी उस्मानी के ऊपर जानलेवा हमला करने आया था, जबकि उनके मुहाफिजों ने जो है वो बर वक्त तलाशी लेने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया। जी ठीक है सलमान सलीम, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस कातिलाना हमले के हवाले से क्या बताया है आपको भी सुनवाते हैं। भाई असल में सुबह एक वाक़या ज़रूर पेश आया है। वो मैं कोई साहब थे, वो मुझसे मिलने कह रहे थे, फजर की नमाज में मस्जिद में था फजर के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ 5-7 मिनट बात करना चाहता हूँ, तो अलहदा में अलहदगी में, तो मैं और मुझे आस पास से लोग हटा दें आप अपने, तो मैं अलहदगी में बात करूँ। तो अभी मैंने हटाए भी नहीं थे पूरी तरह लोग, और मैं खड़ा हुआ बात इस ख्याल से कि मैं रास्ते में बात कर लूँगा जाते हुए, तो इतने में लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने चाकू निकाल लिया, और फिर चाकू निकाला तो वो जेब से निकाला उन्होंने चाकू, तो फिर बराबर के जो लोग थे, जो मेरे साथी थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया, वो चाकू भी पकड़ लिया। और फिर मैंने पूछा भी कि भाई क्या बात थी, कि क्यों आप क्या बात करना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ गोलमोल सा जवाब दिया, फिर मैं आगे चला गया। मुफ्ती तकी उस्मानी की गुफ्तगू आपने सुनी। इस कातिलाना हमले के हवाले से उन्होंने बताया कि आज सुबह मुझसे कोई शख्स मिलने आया, इस मशकूक शख्स को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो चाहता था कि उनसे अलग से बात करें। यहाँ हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी बारे में आपको बताएं कि मुश्तबा शख्स ने मुफ्ती तकी के करीब आने की कोशिश की। एसएसपी कुरंगी ने बताया है कि मुहाफिज ने मिलने के ख्वाहिशमंद शख्स की तलाश ली तो जेब से चाकू निकल आया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएसपी ये बताते हैं कि मुहाफिजों ने मुश्तबा शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। एसएसपी कुरंगी बताते हैं कि मुश्तबा शख्स ने मुफ्ती तकी के करीब आने की कोशिश की है और मुहाफिज ने मिलने के ख्वाहिशमंद शख्स की तलाशी ली गई तो उसके जेब से चाकू बरामद हुआ है। अब इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इससे मजीद तफ्तीश की जा रही है।
آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ، رمضان شوگر ملز اور آشیانہ ریفرنس پر سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ دوران سماعت شہباز شریف نے اپنی کارکردگی سے متعلق کتابچہ فاضل جج کو دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا نواز شریف کی نگرانی میں بجلی کے منصوبے لگائے، بجلی کافی تھی اور سستی ترین تھی، یہ حقیر ہم نے قوم کی خدمت کی ہے، میں نے قوم کے اربوں روپے بچائے ہیں۔ نواز شریف کی نگرانی میں بجلی کے منصوبے لگائے، بجلی کافی تھی اور سستی ترین تھی، یہ حقیر خدمت ہے اور ہم نے قوم کی خدمت کی، میں نے قوم کے اربوں روپے بچائے۔ شہباز شریف کا احتساب عدالت میں بیان، کارکردگی سے متعلق کتابچہ فاضل جج کو دے دیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ، رمضان شوگر ملز اور آشیانہ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ جج شیخ سجاد نے استفسار کیا، کیا آپ نے کارکردگی رپورٹ نیب تفتیشی کو دی ہے؟ شہباز شریف نے جواب دیا، سارا ریکارڈ نیب کو فراہم کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا۔ عدالت نے مزید سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف تمام کیسز شہزاد اکبر کے کہنے پر بنائے گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آج شہزاد اکبر نظر نہیں آ رہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف بھی کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ایون فیلڈ ریفرنس، مریم نواز کی اپیل پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ مریم نواز نے دلائل شروع کرنے کے لیے مہلت کی استدعا کی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق مریم نواز کے وکیل کی مختصر التوا کی استدعا منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس کو 15 جولائی کو سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کرنے کا حکم۔ تحریری حکم نامہ 1 صفحے پر مشتمل ہے۔ حکم نامہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی نے تحریر کیا۔ اور وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ ملک کا درد رکھنے والے آنے والے الیکشن کو نہیں دیکھتے۔ وزیر اعظم نے کامیابی سے چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں خسرو بختیار نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں سے امپورٹڈ فیول کی خریداری میں کمی آئے گی۔ آئندہ سال 4 لاکھ زیادہ موٹر سائیکلیں بنانے سے 75,000 نوکریاں آئیں گی۔ اگلے سال 1 لاکھ اضافی گاڑیاں بنائیں گے جس سے 3 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے IMF جانے کی وجہ مصنوعی گروتھ تھی، ہم اب مستقل گروتھ کی جانب جا رہے ہیں۔ پچھلی حکومتیں صرف اپنے الیکشن سائیکل کی طرف متوجہ رہیں اور انہوں نے اس ملک کے دورس چیلنجز، جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کا، اس کو کبھی ایڈریس نہ کیا اور شارٹ ٹرم قرضے ڈالر ٹرمز میں لے کر اس ملک کو خسارہ ایک تاریخی حد تک لے گئے۔ جس کو ملک کا درد ہوتا ہے وہ اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر، اپنے الیکشن سائیکل سے بالا تر ہو کر ملک کے دورس فائدے کی سوچ رکھتا ہے اور اپنی سیاسی کیپٹل کو اس سمت کو درست کرنے میں خرچ کیا۔ 17 دفعہ IMF میں جانے کی وجہ یہی رہی کہ کسی نے اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں کی۔ اب یہ ایک سسٹینیبل گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے۔ کل کچھ سیلینٹ فیچرز پاکستان کے اندر ہم نے 80 میں آٹو سیکٹر کو کیا، مگر ابھی تک ہم 2.5 لاکھ سے اوپر آٹو سیکٹر کی گاڑیوں کے اندر پروڈکشن نہ بڑھا سکے۔ تو جو نئی پالیسی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں آ رہی ہے، اس کا ٹارگٹ ہمارا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال تک ہم اس کو 5 لاکھ لے جائیں اور اگلے سال ہی انشاءاللہ ہم 1 لاکھ اضافی گاڑی اس ملک میں پیدا کریں گے، جس سے تقریباً 3 لاکھ اضافی نوکریاں اسی سال لوگوں کو مہیا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے عوامی شکایات اور فرائض سے غفلت برتنے پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن DG خان سمیت 6 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ کہا عوامی مسائل کا بروقت ازالہ نہ کرنے والے افسران کے لیے صوبے میں کوئی جگہ نہیں، اب افسران کو افسر شاہی چھوڑ کر عوامی خدمت کرنا ہوگی۔